یہ خبر ایسی ہے کہ دل پر عجیب بجلی سی گری ہے یہ خبر سن کے. بریکنگ نیوز یہ ہے، اسلام آباد میں نیوکلیئر انرجی سینٹر پر حملہ کیا گیا ہے. اسلام آباد میں ڈرون سے طالبان نے اٹیک کیا اور ڈرون سے بھاری تباہی مچائی گئی ہے. دوستو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے. یہ ویڈیو پشاور کا ہے جہاں پر ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر افغان فورسز نے ڈرون حملہ کیا ہے. اس میں کم سے کم 7 پولیس والے مارے گئے ہیں. پاکستان کے 4 ملٹری بیس پر بڑا حملہ. اسلام آباد، ایبٹ آباد، نوشیرہ اور جمرود پر حملہ ہوا ہے. 19 آرمی کی جو پوسٹ ہیں ان پر جو ہے وہ حملہ کیا اور 2 بیسز ہیں شاید آرمی کی وہاں پر. انہوں نے ناظرین اپنے ڈرون بھیجے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے 11 بجے آج جمعے کے دن کہ ہم نے 11 بجے جو ہے وہ پاکستان میں ڈرون خودکش ڈرون کے حملے لانچ کیے. They say that they killed and captured dozens of soldiers in retaliation for earlier Pakistani airstrikes. درجنوں ہم نے کیپچر کر لی ہیں پاکستان کے فوجی، اور پچھلی بار ہم نے پاکستان کے فوجی جو پکڑے تھے وہ خاموشی سے دے دیے تھے واپس عزت رکھنے کے لیے. اس بار کوئی عزت نہیں رکھی جائے گی. پھر وہ ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستانی فوجی جو ہیں یہ ہم نے پکڑ لیے ہیں. تو پتہ یہ چلا اس وقت جو پکچر آ رہی ہے کہ افغانستان کی گراؤنڈ فورسز نے پورے کے پورے بارڈر کے اوپر اکٹھا حملہ کر کے پاکستان کی چوکیوں کے اوپر حملہ کیا. اور اس حملے کے بعد جس طرح کے ویژول سامنے آئے ان میں سے میں صرف ایک ویژول آپ کو دکھانا چاہوں گا. وہ آپ دیکھیے. اس میں جو بیسیکلی یہ جو پختون ان کو ابینڈن کر دیا گیا ہے اور ان کو اٹھا کے لے جایا گیا. اس طرح بہت سے پاکستان کے ایف سی کے سولجرز ہیں جن کو لے جایا گیا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اسلام آباد سے صرف 6 سے 8 کلومیٹر دور یہ ڈرون بمباری کر چکے ہیں جس میں اوجری کیمپ پر بمباری کی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ اوجری کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. غلطی کر دی، بلا وجہ کا پنگا لے لیا. ہلو فرینڈ، جے ہند. ہندوستان اسپیشل نیوز میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں، افغانستان کے رکشا منترالے نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شکروار کو پاکستان کے کئی سینیہ ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے گئے. منترالے کے انوسار یہ کارروائی پاکستان کی اور سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ صبح قریب 11 بجے پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کے پاس استھت سینیہ کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ نوشیرہ کے آرمی کینٹونمنٹ، جمرود کی سینیہ کالونی اور ایبٹ آباد میں بھی کئی اہم ٹھکانوں پر حملے کیے گئے. افغان رکشا منترالے کا کہنا ہے کہ ان آپریشنوں کو سفلتا پوروک انجام دیا گیا اور پاکستانی سینا کے مہتوپورن کیندروں و سینیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. منترالے نے یہ بھی اسپشٹ کیا کہ یہ حملے ایک رات پہلے پاکستان دوارا افغان شہروں کابل، کندھار اور پکتیکا میں کی گئی ہوائی گھسپیٹ کے جواب میں کیے گئے. طالبان سرکار کے پروکتا جبی اللہ مجاہد نے سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو صرف شروعات ہے. ان کے انوسار آگے اور بڑے شہروں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ کارروائی تب تک جاری رہے گی جب تک پاکستان پیچھے نہیں ہٹتا. ناظرین، پاکستان نے کل کندھار اور کابل اور دوسرے کچھ شہر ہیں ان کے اوپر بمباری کی ہے. اور یہ بمباری جو انہوں نے کی اس میں ننگرہار میں نورستان، کنڑ، خوست، پکتیا اور پکتیکا یہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں. ان حملوں میں زیادہ تر سویلین آبادی کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ اس طرح سے تو وہاں کوئی افغانستان کی فوج کے ٹھکانے نہیں ہیں یا دہشت گردوں کے ٹھکانے جن کو یہ نشانہ بنائے. تو یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ شہری آبادیوں پہ حملے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہے وہ ختم کر دیے. پاکستان دنیا میں دہشت گردی کا ہمیشہ مرکز رہا ہے اور پاکستان کی وجہ شہرت بھی ٹیررزم ہی ہے. اب جو اٹیک کیے ہیں افغانستان نے فضائی اٹیکس، وہ ایک تو فیض آباد میں اوجری کیمپ سے کیا ہے. ایک کہتے ہیں کہ ڈرون جو ہے وہ شہباز شریف کے گھر سے تقریباً 100 میٹر دور گرا ہے. دوسرا حملہ جمرود پہ کیا ہے، یہاں پہ بھی فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے. اور ایک حملہ جو ہے وہ نوشیرہ میں کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ آرٹلری اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں کسی زمانے میں طالبان خود بھی ٹریننگ لیتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان بھی آیا. انہوں نے کہا ہمارے صرف 13 طالبان شہید ہوئے ہیں، 22 زخمی ہیں اور 13 شہری جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں گزشتہ چند گھنٹوں میں، یعنی کہ رات کے وقت. 55 پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور 23 کی لاشیں انہوں نے پاکستان کے حوالے کر دی ہیں. نئے 19 چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے اور اس میں سے 4 سے 6 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر افغان فورسز کا قبضہ ہے. اس کے علاوہ پاکستانی فوجیوں کو گرفتار بھی کیا ہے.
لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک جہاز گرایا. میں نے ویڈیو دیکھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی F-16 ہے یا J-17 ہے چائنا والا, لیکن ایک ہوائی جہاز بھی مار گرایا ہے کل افغانستان نے. یہ اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے, اور افغانستان جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے پاس تو فضائی طاقت نہیں ہے, جہاز نہیں ہے, انہوں نے جو بھی ان کے پاس ریگ ٹیگ تھا اس کو اکٹھا کر کے تو یہ کام شروع کر دیا ہے. اور اسلام آباد, راولپنڈی, یہ سب جگہوں پہ اب جنگ میں شدت آ رہی ہے. پاکستان باز نہیں آ رہا, اور اب جو یہ پاکستان کو مار پڑی ہے تو اس مار کی وجہ سے پاکستانی فوج کے جرنیل اور سرکار مجبور ہو گئی ہے کہ قطر کے بعد اب وہ سعودی عربیہ کے بھی پاؤں پکڑیں کہ ہماری خدا کے لیے جان چھڑاؤ. لیکن سعودی عربیہ نے بھی پلہ نہیں پکڑایا پاکستان کو. تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر ڈپلومیٹک ورلڈ میں تنہا ہو چکا ہے, اور افغانستان کی سپورٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ فتنۃ الہندوستان کی بات تو بار بار کر رہے ہو, لیکن آپ کے اندر کیا اتنی جرت ہے کہ براہ راست جو ہے وہ آپ ہندوستان کے اوپر حملہ بھی کر سکو؟ نہیں. پنگا لے سکتے ہو, انتظار کر سکتے ہو ریئیکشن کا, اس کو بیچ سکتے ہو, پنگا اور کچھ نہیں کر سکتے. فیک اے آئی ویڈیوز بڑے بڑے لوگوں نے, چینلز نے, میر بخاری صاحبہ جیسے لوگوں نے بھی, سرکاری نوکروں نے اے آئی ویڈیوز بنائیں اور چلائیں. اسرائیل کا پرائم منسٹر مودی کا وزٹ تھا, مودی واز دیئر, اس کی اے آئی وائس اوور چلائے. نتن یاہو کا اے آئی وائس اوور چلایا, رشیا کا اے آئی وائس اوور چلایا ایران افغانستان کے خلاف. حالانکہ روس تو یہ سالہ دگڑ دلا خود جا رہا ہے, شہباز شریف بوٹ پالش, آج امریکہ کے بوٹ پالش کر کے تھوکے مار کے نا بوٹ پالش کیے ٹرمپ کے انہوں نے. پھر بھی ٹرمپ نے ان کو ٹھیلا نہیں دیا, تو پلے نہیں تھیلا کر دی میلا. ابھی ان کو دکھانے کے لیے رشیا جا رہے ہیں, روس جا رہے ہیں. عاصم منیر بھی ساتھ جو ہے وہ اپنا جہاز پیچھے لگا کے پہنچ جائے گا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو رشیا جا رہے ہیں, عمران خان بھی رشیا گیا تھا, ابھی بھی یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. کیا رشینز کو ویسے قسم سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یوکرین کو اسلحہ تو جو ہے وہ انہی کی طرف سے دیا جا رہا ہے, لیکن یہ رشیا جا کے یہ جا سکتے ہیں, ان کا حلال ہے. عمران خان جائے تو وہ حرام ہے. یار کو مذاق ہی ہو گیا, فدو خطہ فکس کیا ہوا ان لوگوں نے. لیکن یہ ابھی رشیا جا رہا ہے, اور رشیا کے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بھی جو ہے وہ جعلی کلپس بھی چلا رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے, اندر کھاتے گیم کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پنگا جا کے لیا افغانستان کے ساتھ. ننگے بادشاہ نے جب پنگا لیا تو ننگے بادشاہ کو, منیر مستری کو قطر کے اندر یہ 2 دن پہلے گئے ہوئے تھے, قطریوں نے بلایا ہی ان کو افغانستان کے لیے تھا, اور بات ہی وہاں پہ افغانستان کی ہو رہی تھی. قطریوں نے کہا کہ بندے کے بچے بن جاؤ, مت یہ پنگا کرو. یہ کہا قطریوں نے, ان کو سعودی عرب نے کہا کہ یہ پنگا مت کرو, لیکن اس کے باوجود چین نے ان کو کہا کہ یہ پنگا نہ کرو, چائنا نے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ بندے کے بچے نہیں بنے. اس نے منیر مصری اور اس کے چپراسی کو تمام عرب ممالک نے منع کیا, لیکن پھر بھی اس کو کہا کہ افغانستان سے جھگڑا مت کرو. مگر ریٹائرڈ او ٹی ایس کا یہ جو چاچا ہے, چاچو وسکی بولو جو بھی بولو, فوج میں ان لوگوں کو ویسے بھی چاچا بولتے ہیں فوجی, یہ چاچا ہے ریٹائرڈ او ٹی ایس کا. یہ چاچا جو ہے پھر بھی باز نہیں آیا ننگا بادشاہ. اور کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد چیف لگا ہوا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہوئی ہے. اس کی اتنی ٹوٹل اوقات ہے کہ اپنی فوج کے آگے بھی, اگر اپنی فوج نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے جو ڈوبی مارا تھا بھی کہ نیشن, ڈوبی کہہ رہا تھا, ڈی جے ایس پی آر ڈوبی کیا کہہ رہا تھا؟ ڈوبی کہہ رہا تھا کہ جناب نیشن از ود دا آرمی. او بھائی, اگر نیشن آرمی کے ساتھ ہے تو آرمی چیف کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آرمی چیف اپنی آرمی جو آرمی ہے وہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو یار تم ویپن لوڈڈ اپ افسروں سے بھی لے کے وزٹ کراتے ہو. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. انہوں نے پھر بھی پنگا لیا کیونکہ فارم 47 حکومت اور ڈوبی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ننگے بادشاہ کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے, انلیجٹمیٹ رجیم ہے. تو انلیجٹمیٹ رجیم کو لیجٹمیسی لینے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے اوپر میں تفصیل میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, میں زیادہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے دوبارہ, ان کا کیڑا مرتا ہی نہیں ہے, ان کو کہا ہے کہ کیڑا مت, ان کو کیڑا چنجا تنگ کرتا ہے, ان کا کیڑا نہیں بنتا, کیونکہ جنگ چھیڑ کے عوام کو ڈرانا ہے. آپ لوگوں کو ڈرانا ہے نا, اور کیا کرنا ہے؟ جنگ چھیڑنی ہے, عوام کو ڈرانا ہے, اور اس کو کہنا ہے اپنی اہمیت جتانا ہے. اور کیا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کچھ اور ہو رہا ہے؟ کچھ اور نہیں ہو رہا, یہ گیم ہو رہی ہے.